السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. 12ویں پارے کا آغاز اللہ تعالی اس بات سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کائنات میں جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس کی روزی کا ذمہ ہم نے لیا ہے. انسان بہت دفعہ اپنی عاجزی کو دیکھ کر شیطان کی شیطانیت کا شکار ہو جاتا ہے. شیطان بار بار اس بات سے ڈراتا ہے کہ تمہاری روزی کا کیا ہوگا، تمہاری خوراک کا کیا ہوگا، تمہاری زندگی میں تمہارا کیا بنے گا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد کا کیا بنے گا. انسان اس سوچ اور فکر میں ایسے غلط فیصلے کرتا ہے اور غلط اشیاء کو استعمال کرتا ہے جو اس کی زندگی اور عاقبت دونوں کو برباد کر دیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر یہ مسئلہ ارشاد فرما رہے ہیں وما من دابۃ فی الارض. زمین میں پیدا ہونے والا ہر چوپایا، چاہے وہ مخلوق چوپاؤں میں سے ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ حیوانات میں سے ہو، چاہے وہ موجودات میں سے ہو، چاہے وہ کسی میں سے بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اس کی روزی ہم نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر رزق کا معاملہ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا تو یہ ایک دوسرے کو بھوکا مار دیتے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے روزی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور فیصلے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے غرور کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح لوگ غرور اور تکبر کی علامت بن جاتے ہیں. اس کے لیے جناب نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال ارشاد فرمائی. جناب نوح علیہ السلام نے 900 سال دعوت و تبلیغ کری تو جواب کیا ملا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا. ہمیں تو آپ اپنے جیسے ہی ایک عام آدمی لگتے ہیں، ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون بادی الرأی. فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رائے کو قبول کرنے والے بھی وہ حقیر ترین لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ میں دم ہوتا، آپ کی بات میں وزن ہوتا، آپ کی حیثیت ہوتی، اساسیت ہوتی تو یقیناً آپ کی بات ماننے والے بڑے بڑے قوم کے لوگ ہوتے. ارے آپ کی بات تو ماننے والے وہ غریب نادار ہیں جن کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. ہم تو اپنے اوپر آپ کو کوئی ترجیح نہیں سمجھتے. آج ایک معیار علمی یہ ہے کہ انسان کے پاس دولت زیادہ ہو اور اس کے خاندان کی قوت زیادہ ہو اور اس کی حیثیت اساسیہ زیادہ ہو، جبکہ شرع نے یہ کہا کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں بلند صرف تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر کوئی بلند ہے تو اللہ سے ڈرنے کی بنا پر ہے، اور اگر کوئی نیچے ہے تو اللہ سے نہ ڈرنے کی بنا پر ہے. یہ مال ہونا یا نہ ہونا، اساس جات ہونا یا نہ ہونا، اسٹیٹس کو ہونا یا نہ ہونا، یہ تو اللہ کی عطا ہے. اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ نے کم دیا ہے. اور اگر میرے پاس بہت کچھ ہے تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ تو سارا اللہ کا دیا ہوا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اپنے پلے بٹھا لیجئے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اس بات کو سمجھو، المال لکل ورثتہ. یہ تمہارا جتنا بھی مال ہے نا، جتنا بھی مال ہے جس پر ہم دنیا میں کیا کچھ کرنے سے نہیں تھکتے، یہ کس کا ہے؟ یہ سارے کے سارے تمہارے ان ورثاء کا ہے جنہیں چھوڑ چھاڑ کے تم اللہ کے یہاں چلے جاؤ گے. اس مال کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. یہ مال تو ہمارا ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں ہمارا ہے، نہ اس سے پہلے ہمارا تھا، نہ اس کے بعد ہمارا ہوگا. یہ تو بعد والے ورثاء کا ہے. یہاں آنکھیں بند ہوئی. جس لباس پہ ہم اکڑ کے چلتے ہیں یہ اپنے ہی لاڈلے، اپنے پیارے، اپنے جگر گوشے سب سے پہلے قینچیوں سے وہ لباس کاٹ دیتے ہیں. سب سے پہلے اللہ اس لباس کو اتروا دیتا ہے کہ اتارو دنیا کے کپڑے. وہ چادریں جو سلی ہوئی تک نہیں ہوتی اس میں انسان کو لپیٹ کر سب چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے ہیں.
انسان کی جب وفات ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، ایک اس کی اولاد اس کے ساتھ جاتی ہے، اور ایک اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. اب قبر تک تو ساری چیزیں ساتھ جاتی ہیں. جب قبر میں لٹا دیتے ہیں تو سب سے پہلے مال پلٹتا ہے، پھر اولاد پلٹتی ہے، اعمال وہیں رہ جاتے ہیں، باقی سب دبا دبو کے آ جاتے ہیں، پھر پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے. تو انسان کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ انسان اپنی عاقبت کی فکر کرے، اور انسان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے والا بنے. جب تک انسان اللہ کے احکام کو بجا لانے والا نہیں بنے گا اس وقت تک کامیاب اور کامران نہیں ہوگا. جناب نوح علیہ السلام کو کہا گیا بل نظنکم کاذبین، ارے ہم تو آپ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں پینے کا پانی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اتنا بڑا سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، کشتی اوپر ہو جائے گی، سب تباہ ہو جائے گا. آپ جھوٹ بولنے والے ہیں. آج بھی اہل الدین کو، اہل الشریعہ کو کاذب کہا جاتا ہے، کذاب کہا جاتا ہے، جھوٹا اور فریبی کہا جاتا ہے. ان کے دین کا استہزاء اور مذاق اڑایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان کی کوئی اصل نہیں، یہ بے دین لوگ ہیں، یہ دیندار ایسے ہیں کہ یہ اپنے کرسیوں کے پجاری ہیں، اپنے حوث کے پجاری ہیں. نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں. اپنی اصلاح کی ہم سب کو ضرورت ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کو جھٹلایا گیا تو کیا ہوا؟ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. قوم والوں نے بغیر سوچے سمجھے اتنی بڑی بات کی ہے، نوح جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو جاؤ وہ عذاب لے آؤ اگر دم ہے تو. پھر کیا ہوا؟ عذاب ہی عذاب ہوا، طوفان ہی طوفان ہوا، چاروں طرف سے پانی، سب ڈوب گئے. 40 سال تک وہ پانی کھڑا رہا، 40 سال تک. اللہ سبحانہ و تعالی جناب انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا تذکرہ فرماتے ہوئے آگے قوم عاد کے بارے میں فرماتا ہے الا بعدن لعاد قوم حود. جناب حود علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا نام عاد تھا، اس کے لیے بڑی بربادی ہو، انہوں نے بڑی تباہی مچائی تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا. قوم سمود کے لیے فرمایا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ایسے سپیریئر ہیں، ایسے طاقتور ہیں، اپنے ناخنوں سے پہاڑوں کو تراش لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ گھٹنوں کے بل ان کی لاشیں پڑی ہوئی ملی، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی ان کو دفنانے والا نہیں تھا. ساری کی ساری قوم کو یکدم اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے عذاب میں یکدم جکڑ لیا کہ ان کے پاس کوئی نجات کا موقع نہیں تھا. قوم لوط جو گناہ کے اعلیٰ ترین معیار پہ ہوئی اور انہوں نے ہم جنس پرستی کو شروع کیا، گے پروسیکیوشنز کو شروع کیا، تو ان کی نوعیت کیا ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش برسائی، پتھروں کی بارش. آج بھی حضرات مختلف قسم کی آزادی کے نعرے لے کر نکلتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی آزادی، ہمیں اس چیز کی آزادی. کس بات کی آزادی؟ انسان تو تابع ہے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس نے اسے پیدا کیا. جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے جب نہیں مانا تو کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. اللہ کہتا ہے بھنے ہوئے پکے ہوئے کنکروں کی بارش ہم نے ان کے اوپر برسائی. حدیث شریف میں ذکر ہے کہ جب وہ پتھر کسی بندے پہ لگتے تھے وہ بھس کی طرح ہو جاتا تھا، بھس کی طرح سر پہ پڑتا تھا، پاؤں تک اس کو بھوسا بنا دیتا تھا. اللہ کا اس قدر شدید عذاب ان پہ نازل ہوا. پھر اصحاب مدین کے ساتھ جناب شعیب علیہ السلام کی خدمات کے سلسلے میں کہا گیا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. آپ کی نمازیں ہمیں اس بات کی طرف مدعو کرتی ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو چھوڑ دیں. آج گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کہا جاتا ہے؟ میاں ان کے ہاں یہ چلتا ہے، ہمارے ہاں تو ایسا چلتا ہے. ان کے ہاں اور ان کے ہاں اور ہمارے ہاں اور ویسے. یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. شریعت اس بات کا اقتضا کرتی ہے کہ انسان اس چیز کو مانے جو اللہ کی طرف سے اس کو آرڈر کیا گیا ہے. بس میں اور آپ ہم سب اللہ کے ماتحت ہیں، اور جو چیز ہمیں کامیابی کی علامت میں لے کے جا سکتی ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. جناب شعیب علیہ السلام کو کہا گیا بھائی لو ان کی نمازیں ہمیں منع کرتی ہیں جو ہم اتنے پورے زندگی گزارتے رہے، آباء و اجداد کرتے رہے، وہ سارے غلط تھے، بس تم صحیح ہو. آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ جتنے بڑے بزرگ تھے وہ سارے غلط تھے، یہ کل کے آئے ہوئے لوگ یہ صحیح ہو گئے.
نہیں میرے بھائی، ایسی باتیں غیر مناسب ہوتی ہیں، ان کے جواب بھی نہیں دیے جاتے، ان کے بارے میں خاموشی رکھی جاتی ہے، اپنے دین کے کام کو سبوتاژ نہیں کیا جاتا۔ جناب شعیب علیہ السلام کو اور کہا گیا ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی باتیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کس اللہ کی طرف بلاتے ہو؟ کیا ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو نجش نہیں کرو؟ کیوں کہتے ہو دھوکہ بازی نہیں کرو؟ کیوں کہتے ہو کساد بازاری نہیں کرو؟ کیوں کہتے ہو ایک چیز کی دو قیمتیں نہیں لگاؤ؟ کیوں کہتے ہو کاروبار میں تفرق نہ کرو؟ ارے دنیا میں یہی چلتا ہے، معاشرے میں یہی چلتا ہے۔ مولانا تمہیں کچھ پتہ نہیں، تمہیں کچھ پتہ نہیں معیشت کیا ہوتی ہے، معاش کیا ہوتا ہے، کاروبار کیا ہوتا ہے۔ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم سے سیکھو، تم اپنی باتوں کو اپنے پاس رکھا کرو۔ جب یہ باتیں کرنے لگے، ناپ تول میں کمی کرنے لگے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خفا ہو گیا، اور پھر قوم والے جب ہتے سے اکھڑے تو کہنے لگے وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ اپنی ان حرکتوں سے اپنے کنبے والوں کے ساتھ باز نہ آئے تو ہم مجبوراً آپ کو سنسار کر دیں گے۔ ہر نبی کو مارا گیا، ہر نبی کو ستایا گیا، ہر نبی کو تنگ کیا گیا، قصور وہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ یہ کسی کو برداشت نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں کیوں کہ سمجھا رہا ہے، وہ خود سمجھ لے۔ آج ہم سب کی بھی نفسانی کیفیت یہی ہے مجھ سمیت کہ ہم چاہتے ہیں پوری دنیا میں انقلاب آ جائے، مگر میں نہ بدلوں۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تبدیلی اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے انقلاب اپنی اندر سے لایا جاتا ہے۔ نجش کیا جاتا تھا، قیمتیں بڑھا کے دھوکہ دیا جاتا تھا، آکشن لگائے جاتے تھے، اور آکشن کے اندر جعلی قیمتیں مقرر کی جاتی تھیں جو ان کے اپنے لوگ کرتے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے، ٹینڈرز کھولے جاتے ہیں اور وہ ٹینڈرز اپنے لوگوں کے بھروا کے اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ سارا دھوکہ ہے، دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، کرنے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں بینکنگ سیکٹر کھل گئے، بینکنگ سیکٹرز کے اندر کمرشل بینکنگ نے ایک ٹرن آؤٹ لیا، ایک یو ٹرن لیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کو چینج اوور کیا اسلامک بینکنگ سسٹمز کے اندر۔ مزاربہ صحیح تھا، اس کو غیر صحیح کر دیا، مشارکہ صحیح تھا، اس کو تبدیل کر دیا، اور اس طرح سے صحیح شرعی دینی نوعیتوں کو اپنے رنگ میں ڈھالا کہ ہر سود اور سودی نظام کو آپ کو اجارہ کہہ کر جائز قرار دے دیا گیا۔ کسی کے کہنے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ما ثبت بالسنہ نہ ہو۔ اسلامک بینکنگ سیکٹر میں اتنا چام ہے آپ کی مملکت میں کہ جو یہودیوں کے بینک تھے انہوں نے بھی یہودی بینکنگ کے ساتھ ساتھ آپ کے اسلامک سیکٹر کو اپنی برانچ کے اندر اوور لوڈ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے یہ اسلام کے خلاف کام کے اندر مصروف عمل ہے۔ آپ یاد رکھیے، جب تک ہم اپنے اندر اسلام پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کسی چیز کو صحیح شرعی امور کے مطابق نافذ العمل نہیں کر سکتے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم والے جب نہیں مانے تو اللہ کہتا ہے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ان کو ایک زوردار چیخ نے آ لیا، اور زوردار چیخ کی بنا پر یہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے تھے اور کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب حاصل کرو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، جو چیز تمہارے روزیوں میں فراوانی کا باعث کر دے، مختصر سی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، ہمیشہ مدد اللہ سے طلب کرو، تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ انبیاء علیہم السلام نے کہا میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میرا سارا اجر مجھے اللہ دے دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کم میں برکت ڈال دے گا۔ رجوع الی اللہ ہو، طلب اللہ سے ہو تو روزی میں برکت ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ جب ایک انسان غربا اور مساکین کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی روزیوں میں برکت دے دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار قریش آتے تھے، کہا کہ آپ کی باتیں دل کو لگتی ہیں مگر ایک مسئلہ ہے، ہمارا اسٹیٹس آڑے آ جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام بڑے غریب نادار مسکین محتاج پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے جب ہم آیا کریں، ان کو ذرا کہا کریں کہ یہ چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ دعوت تو دین کا معاملہ ہے، اگر کوئی قبول کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، میرے تو اپنے ہیں،
یہ میرے جانشین، میرے شاگرد، میرے صحابہ مجھے چھوڑ کے جائیں گے، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کو اپنے قریب کروں جو دین کے قریب نہیں آتے اور ان کو ہٹا دوں تو کیا رہ جائے؟ لہذا گزارش کی کہ بھائی ذرا اس وقت تھوڑی سی احتیاط کر لیا کرو. اب یہ مختصر لوگوں سے بات کی گئی تھی، قریشی سردار آ گئے، گفتگو چل رہی تھی. ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ گئے. اب ان کو تو پتہ نہیں ہے نا سامنے کون ہے، وہ تو نابینا ہے. ان کے سوال کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری کے اثرات ہوئے کہ یہ تو بعد میں بھی آ سکتا ہے، میرا اپنا بندہ ہے، لیکن یہ لوگ نہیں آئیں گے جن کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان تک دعوت دین صحیح طور پہ پہنچ جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ناگواری کا اظہار کیا، اللہ نے پوری صورت اتار دی کہ آپ ناگواری کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو سردار بیٹھے ہیں یہ ایمان لائیں گے یا یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ، یہ میرا محتاج بندہ جو محبت میں، اللہ کی محبت میں آپ تک آ گیا ہے، شاید کہ یہ وہ تزکیہ نفس حاصل کر لے جو آپ کو بھی اوپر لے جانے والا بن جائے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، آپ نے غصے سے تیوری چڑھا لی کہ ایک نابینا آ گیا. اللہ اکبر، اللہ کی عظمت جلال میں آ گئی اور اللہ نے پوری صورت اتار دی. کسی کو کم اور زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے. کون اللہ کے ہاں مقرب ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں اگر وہ قسم اٹھا لینا کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا، اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھتے ہوئے معاملے کی تبدیلی فرما دیتے ہیں. اور یہ دنیا میں اتنے محتاج ہیں کہ اگر یہ کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں تو لوگ ان کو دیکھ کے اپنے دروازے تک نہیں کھولتے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی حیثیت اتنی بلند ہے. تو جو رزق میں فراوانی کی ضرورت ہے اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ غربا مساکین کی مدد کی جائے اور کثرت سے توبہ کی جائے. فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم. اے قوم والو، تم اللہ سے بخشش مانگو گے تو اللہ تمہاری روزیوں میں برکت اتار دے گا، تم پر آسمان سے موسلا دھار امن والی، خیر والی، عافیت والی، رحمتوں والی، روزیوں والی بارش عطا فرما دے گا. اور جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہی تھوڑی سی برسات پوری کھڑی فصلوں کو تباہی کا باعث بن جائے گی. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے پکا رجوع ہونا چاہیے اور پکا اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہونا چاہیے. پھر روزیوں میں بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ. فرمایا کہ تم ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو. جب لینے جاتے ہو تو کہتے ہو تھوڑا جھکتا تولو، کوئی سونے کی تول ہے، اور جب تم دینے کے لیے جاتے ہو تو تھوڑا تھوڑا سا بچا لیتے ہو. ہم نے خود اس کا تجربہ اور مشاہدہ کیا کہ ہم ایک ترازو خریدنے کے لیے چلے گئے اور ترازو کے ساتھ اس کے اوزان، اس کے بٹے، اس کے ویٹ بیلنس کے ساتھ جو ویٹ ہوتا ہے وہ لینے کے لیے گئے تو مجھے خود آفر کی گئی کہ 1 کلو والے بٹے میں آپ کو کون سا چاہیے؟ پورا 1 کلو چاہیے، 900 گرام چاہیے، 950 گرام چاہیے؟ تو میں نے ازراہ مذاق کہا کہ یہ تو عموماً سب کے پاس ہوتے ہیں، کوئی ایسا دکھاؤ جس میں کم سے کم 1 پاؤ کا تو فائدہ ہو. تو مجھے بڑے سائز کا بٹا دکھایا گیا جو دیکھنے میں ایسا کہ آدمی بھی دھوکہ کھا جائے کہ یہ اتنا وزنی ہوگا. اس میں 1 پاؤ وزن کم تھا، 750 گرام کا. یہ پورے 1 کلو کا دیکھنے میں ہے، دیکھنے میں بھی وزنی، بناوٹ کے اعتبار سے بھی اچھا، اندر سے کھوکھلا ہے. یہی تو دھوکہ ہے جو انسان کی حلال آمدنی کو حرام سے تبدیل کر دیتا ہے. 1 پیسہ بھی اگر پیٹ میں حرام کا چلا گیا اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں فرماتا. یاد رکھیے گا، سلف صالحین کی منقول کردہ بات ہے کہ جس نے حرام آمدنی سے پیسہ کمایا اللہ تعالیٰ اس پر ایک خطرناک آزمائش مسلط فرما دیتا ہے. وہ خطرناک آزمائش یہ ہے اللہ اس کی اولاد کو بگاڑ دیتا ہے. دونوں ہاتھوں سے اس کے پیسے کو بہاتے ہیں، بالآخر اس مقام پہ لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈھیلا نہیں بچتا، ایک ڈھیلا نہیں بچتا. جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے. لہٰذا اس کام سے خوب بچنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آخری بات ارشاد فرماتا ہے وہ یہ کہ اگر روزیوں میں بچنا چاہتے ہو تو بے جا اسراف سے بچو، فضول خرچی نہیں کرو، ضرورت کے تحت سب کچھ کرو. جناب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ جی مسئلہ ہو گیا ہے،
تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قحط سالیوں سے بچو تو ایسا کرو کہ جو تمہاری 7 سال کی فصلیں ہوں گی ان کو دھیان سے اسٹاک کرو اور ان کو دھیان سے جمع کرو، ان کو سیو کرو، اور جب تمہارے اوپر قحط سالی آئے تو تم اس میں سے نکال کے خرچ کرنا، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر خیر کو تبدیل کر دے گا۔ قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله، فرمایا کہ اس کو اس کی بالیوں کے ساتھ سیف رکھنا۔ تو یہ کھیتیوں کو محفوظ کرنے کا ذخیرہ اور کسی چیز کو سیف کرنے کا طریقہ یہ کہاں سے آیا؟ جناب یوسف علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ کس طرح کھیتیوں کو، زرعی اجناس کو سیف کیا جاتا ہے۔ یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی جو مسئلہ ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ کہ جب آپ طریقے سے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر اپنی آزمائشوں کو نرم کر دے گا، اور جب آپ دونوں ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیز کو صرف خرچ کریں گے تو ایک پانی بہنے والی چیز ہے، جب آپ سارا بہا دیں گے تو وہ بہہ جائے گا۔ تو مال بھی دنیا کی چیز ہے، جب آپ اس کو سارا خرچ کریں گے تو یہ خرچ ہو جائے گا۔ لہٰذا مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کیجئے، جہاں ضرورت ہے وہاں صرف کیجئے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بے جا اسراف سے بچیے۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، صف بندی ہو گئی اور آپ آگے بڑھے، ابھی تکبیر التحریمہ کہنا ہی چاہتے تھے کہ واپس پلٹے اور گھر میں چلے گئے۔ صحابہ اکرام کو تو بڑی تشویش ہوئی کہ آج ایسا عمل ہوا جو اس سے پہلے تو نہیں ہوا تھا، کیا ہوا؟ کچھ دیر بعد تشریف لائے اور چہرے پہ بڑی بشاشیت تھی، نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھانے کے بعد صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول آج وہ عمل کیا جو اس سے پہلے نہیں کیا تھا۔ فرمایا میرے گھر میں کھجور کی گٹلی کے برابر ایک سونے کی ڈلی تھی جو مجھے اللہ کے راہ میں صدقہ کرنی تھی، مجھے خیال آیا کہ وہ تو گھر میں پڑی رہ گئی، پہلے میں نے اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، اب آ کر کے تمہیں نماز پڑھا رہا۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے راستوں میں خرچ ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بند کیا گیا، جناب عثمان غنی مدینہ میں تھے، مسجد نبوی سے متصل ان کا گھر تھا، وہاں بند کر دیا گیا۔ جناب عثمان غنی نے کہا تمہیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا، کھارا پانی پیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے بیر معونہ خرید کے مجھے دے دیا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں نے کھڑے خرید لیا تھا، کھڑے، اللہ کی قسم ہے آج تم مجھے اس سے ایک گھوٹ پانی پینے نہیں دیتے، ایک گھوٹ پانی پینے نہیں دیتے۔ جناب عثمان چاہتے تو اپنے پیسوں سے اتنی بڑی فوج کھڑی کر لیتے، مگر مقابلہ نہیں کیا، بغاوت نہیں کری، مسلمانوں کا خون نہیں بہایا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے امر فرما دیا۔ تو میرے بھائی جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں ان کی قدر کیجئے، اس کو صحیح راہ میں صرف کیجئے تاکہ رہنمائی الہیہ مل جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کا آنا بیٹھنا سننا سمجھنا سب اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔